رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، مؤلفه ڈاکٹر صلاح الساوی. اس کا ہم اس کی فصل اول اور فصل اول میں اس کا جو تیسرا مبحث ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیس المحظور جریان الخلاف فی الفروعیات وانما المحظور هو التعصب والبغی علی المخالف. یہ پیج نمبر 30 اس پر ہم پہنچے ہیں. اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ بات جو بری ہے یا جس سے آپ کو ڈرنا ہے وہ اختلاف نہیں ہے. یعنی اختلاف وہ چیز نہیں ہے جس سے آپ کو ڈرنا ہے، بلکہ جو چیز ڈرنے اور ڈرانے کی ہے وہ اس اختلاف سے متعلق تعصب اور بغی ہے. تعصب کسے کہتے ہیں بھلا؟ یہ عصبہ کہتے ہیں. آپ کا جو ایک ٹولہ ہوتا ہے، عصبہ ٹولے کو کہتے ہیں. عصبہ آپ کا جو دھڑا ہے اس کو عصبہ کہتے ہیں. جو آپ مطلب رشتہ داروں ہی کے اندر جو آپ کے بہت ہی زیادہ خونی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جن کی آپ سائیڈ لیں گے تو اس کو آپ عصبہ کہتے ہیں، بنسبت باقی رشتہ داروں کے جن کے مقابلے پر آپ نے کچھ لوگوں کی سائیڈ لینی ہوتی ہے تو اس کو ہم عصبہ کہتے ہیں. تو تعصب یہ ہے کہ کسی کی سائیڈ لی جائے، کسی کے ہر حال میں کسی کا دفاع کیا جائے اور اسی کے لیے جو ہے وہ غصہ کیا جائے، اسی کو اوپر کرنے کی کوشش کی جائے، اسی کو جتوانے کی کوشش کی جائے، جو کہ پارٹی بازی میں اور پھڈے بازی میں ہمیشہ ہی آپ کرتے ہیں کہ جو آپ کا سگا ہو گیا بس پھر آپ اس کے ہیں، وہ آپ کا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تعصب. اور بغی کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، جس کی صورت یہ ہے کہ آپ کو تو ایک چیز کا حق ہے مگر دوسرے کو اسی چیز کا حق نہیں ہے. آپ کو کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تو آپ ہیں اور وہ دوسرا وہ تو دوسرا ہے. تو اس کا نام بغی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بغی یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ اپنے لیے روا جانیں اور دوسرے کے لیے نہ روا جانیں، حالانکہ مطلب ایکولی آپ کو بھی اتنا ہی اس چیز کا حق ہے جتنا کہ دوسرے کو. تو یہ ہے مطلب ٹریس پاس کرنا. ٹھیک ہے جی؟ تو کسی کے جو جائز دائرہ ہے اس کو ہی پامال کر دینا، تو اس کا نام بغی ہے. ظاہر ہے بغی جو ہے وہ ایک سائڈ سے ہوگی پھر دوسری سائڈ سے بھی ہوگی. میں آپ کو ایک چیز کا حق نہیں دوں گا، آپ مجھے اس چیز کا حق نہیں دیں گے. نص کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ نص کو سمجھنے میں اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہوئی ہے اور مجھے بھی عقل دی ہوئی ہے. تقوی کا دعویٰ نہ آپ کو کرنا چاہیے نہ مجھے کرنا چاہیے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ میں تو جو سمجھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ تو مطلب تم سمجھو. تو یہ اس میں جو ہے جب میں آپ کا حق ماروں گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بغی ہے. اور قرآن مجید میں جو اختلاف کا ذکر کیا ہے ہمیشہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مختلف فیہ للذین اوتوہ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کہ وہ اختلاف جو ناروا اختلاف ہوا ہے، جو اختلاف مذموم ہوا ہے، وہ ہمیشہ بغی کی صورت میں ہوا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور اس کا جو حق ہے اس سے آپ اس کو محروم کر دیتے ہیں. اچھا، تو مخالف پر جو بغی ہے اس سے ہم روکتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس مبحث کا لب لباب. اس میں یہ فرما رہے ہیں مؤلف، کہتے ہیں کہ جو فروع دین ہے اس کے اندر اختلاف تو لا محالہ ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر اگر آپ یہ سوچیں تو یہ اختلاف خود اس کتاب کو، شریعت کو نازل کرنے والے کا کسی درجے میں اپنا بھی مقصود ہے. یعنی کیا ایسا اس شریعت کو نازل کرنے والے کے لیے ناممکن تھا
کہ وہ ایک ایسی شریعت نازل کر دے جس کی کسی بھی بات کو سمجھنے میں دو رائے ہو ہی نہ سکے. مشکل تھا اس کے لیے. اگر وہ چاہتا تو ایک ایسی شریعت نازل کرتا جس کے کسی حصے کو سمجھنے میں رائے دو نہ ہو سکتی, ایک ہی ہمیشہ رائے ہوتی, اور یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا. یا تو اس کی صورت یہ ہوتی کہ ذہنوں کی ساخت اللہ ایسی کر دیتا کہ وہ ایک سے زیادہ بڑھ کر رخ پر جاتی ہی نہ عقول, تو اس کی صورت یہ ہوتی. یا یہ ہے کہ وہ خود ہی اتنا لمبا کیٹلاگ نازل کرتا, وہ جیسے کمپیوٹرائز ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہے آپ بس کلک کریں اور وہ یوں نکل آئے. اس کی دو صورتیں ہوں ہی نہ, وہ ایک ہی ہو اور وہ معاملہ جو ہے نا وہ فیصل ہو. لیکن ظاہر ہے نا اللہ تعالیٰ نے عقول کو ایسا بنایا ہے اور نہ خود شریعت کی نصوص کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں کسی کی دو رائے جو ہے وہ ہو ہی نہ. اچھا, جب ایسا ہے تو پھر لازم ہے کہ اس حقیقت کو مانا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے. صرف اتنا ہے کہ ہم اس میں جو ایک بنیاد ڈالتے ہیں اور وہ ایک بالکل فاؤنڈیشن کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رویہ پورے دین کے ساتھ البتہ درست نہیں ہے. پورے دین کے ساتھ یہ رویہ درست نہیں ہے. دین کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دین کا ایک وہ حصہ ہے جس کے اندر دو رائے کا امکان ہم نہیں مانتے, وہ ایک ہی رائے, اس کو ہم اصول کہتے ہیں. تو اصول جو ہیں جس کے اندر سلف امت کے مابین ہرگز دو رائے نہیں تھیں, ان میں ہم باقی ادوار کے لیے بھی دو رائے رہنے کو جائز نہیں کہیں گے. یہاں اگر کوئی بندہ ہمیں وسعت نظر کی اور کھلے دل کی نصیحت کرے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ دین کے اندر انحراف ہے. تو البتہ یہ ہے کہ جو دوسرا جز ہے دین کا جس کو ہم فروع کہتے ہیں, اس میں البتہ یہی ہے کہ اس میں مجھے بھی حق ہے اور آپ کو بھی حق ہے. اگر میں کسی صاحب علم کی پیروی کرتا ہوں اور اس کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں, جس کو کچھ لوگ تقلید کہتے ہیں, تو مجھے بھی اتنا ہی حق ہے کہ میں اپنی کسی تسلی کے شخص کی تحقیق پر اعتماد کر لوں, اور آپ کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ آپ اپنی تسلی کے کسی صاحب علم کی تحقیق پر اعتماد کر لیں. نہ میں آپ کو برا کہوں اور نہ آپ مجھے برا کہیں, اور نہ ہی میں آپ کو حق سے فارغ کروں اور نہ ہی آپ مجھے حق سے فارغ کریں, باوجود اس کے کہ آپ کا جو اختیار کردہ جو عمل ہوگا وہ نسبتاً مختلف ہوگا بنسبت اس کے کہ جو میں اختیار کیے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا, تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, یہ پہلا جو پیرا ہے اس مبحث کا, اس کے آخر میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کتاب مرتب کی اور اس کا نام رکھا کتاب الاختلاف. مطلب اس نے جو سلف کے جو کوئی اختلافات تھے بعض امور میں, اس کو وہ ایک بہت محنت کی اور اس نے رکھا کہ اس کا نام رکھا کتاب الاختلاف. اور اس کے بعد امام احمد کے سامنے اس نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور ایک کتاب میں نے جمع کی ہے اور اس کا نام کتاب الاختلاف رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اس کا نام کتاب الاختلاف نہ رکھو بلکہ کتاب السعہ رکھو. سعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز میں وسعت, یعنی جتنا آپ کو سلف کا اختلاف معلوم ہوا در حقیقت اتنی آپ کو وسعت معلوم ہوئی کہ اچھا اتنا جو ہے دائرہ یہاں تک اہل حق گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ جو دائرہ ہے یہ اختلاف سائق کا دائرہ ہے, یہ اختلاف قابل قبول کا دائرہ ہے. اس کو ہم نے کہا ہے گنجائش اور سعہ. بہت زبردست بات ہے کہ ہم امام احمد اسے کہتے ہیں کہ اس کو کتاب الاختلاف مت کہو بلکہ کتاب السعہ کہو. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اہل علم کے زبانوں پر یہ مقولہ رائج رہا ہے اپنے پرانے سلف کے بزرگوں کے بابت کہ اجماعہم حجت قاطعہ واختلافہم رحمت واسعہ, کہ ان کا اجماع کر لینا حجت قاطعہ ہے اور ان کا کسی چیز میں اختلاف کر لینا رحمت واسعہ ہے. یہاں ہم کچھ اقتباسات پڑھیں گے. ایک امام شاطبی کا ہے, یہ پیج نمبر 30 کا آخری پیرا. يقول الشاطبي رحمه الله فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملت کی جو فروع ہیں وہ
انظار کے قابل ہوں. نظر کسے کہتے ہیں؟ یہ نظر کہتے ہیں، یہ نظر ایک خاص اصطلاح ہے، اہل فلسفہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل شریعت استعمال کرتے ہیں وہ مسائل یا دین کے وہ امور جس میں لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کا دیکھنا مختلف ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نظر. تو نظر میں دوڑانے میں نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے. تو دین کے وہ اجزاء جس میں لوگوں کی نظر مختلف نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کو کہا کہ وہ اصول ہیں، اور جس میں نظر مختلف ہو سکتی ہے وہ فروع ہیں. تو فرعیات کو ہی نظریات بھی کہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے، ہمارے آج کل جو ہے نا وہ نظریات جو ہیں وہ ذرا اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آئیڈیالوجی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وہ یہ ہمارا اردو کا اور بہت متاخرہ ادوار کا وہ ہے. جو پرانی ہمارے علوم میں جو نظریات کہتے ہیں یا نظری علوم کہتے ہیں، تو نظری علوم وہ ہیں جو محنت کرنے سے، نظر دوڑانے سے، غور و فکر کرنے سے جو چیزیں آپ لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں، نظر و فکر کرنے سے، غور کرنے سے آتی ہیں، اور جس کے اندر مختلف لوگوں کا غور و فکر کرنا مختلف نتائج دے سکتا ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں نظریات، نظری علوم یا نظریات. تو کہتے ہیں کہ شریعت کی جو فروع ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نظر کے قابل بنایا ہے، یعنی مختلف نظریں اس میں دوڑائی جا سکتی ہیں. وہ مجالا للظنون، اور جو مختلف ظن ہیں، یعنی قطعی نہیں، ظن قطعی کے مقابلے پر آتا ہے کہ وہاں پر قطعیات نہ ہوں بلکہ وہاں پر ظنیات ہوں. ٹھیک ہے جی. ظن کسے کہتے ہیں؟ جو گمان راجح ہے، گمان راجح کو ہم ظن کہتے ہیں. اور وہ جو مطلب یقین ہے اس کو مطلب ہم اور چیز کہتے ہیں. اچھا کہتے ہیں وقد ثبت عند النظار ان النظریات لا يمكن الاتفاق فيها عادة. جو نظار ہیں، اچھا یہ جو نظر رکھنے والے اصحاب نظر، ان کو ناظر کہتے ہیں ایک آدمی، اور ان کی جمع جو ہے وہ نظار ہے. ٹھیک ہے، صاحب نظر. تو صاحب نظر لوگوں کے ہاں یہ چیز پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ نظریات جو ہیں، یہ ہم عربی میں نظریات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ بالعموم اتفاق ممکن نہیں ہوتا. یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچے. فالظنیات عریقۃ فی امکان الاختلاف. تو یہ جو ظنیات ہیں یہ اختلاف کا امکان رکھنے میں بہت گہری ہیں اور ہمیشہ سے ایسی ہیں. لیکن فی الفروع دون الاصول، مگر اس کا دائرہ جو ہے صرف فروع میں ہے نہ کہ اصول میں. وفی الجزئیات دون الکلیات، یہ جزئیات میں ہوگا، شریعت کی کلیات میں نہیں ہوگا. فلذلک لا یضر هذا الاختلاف، اس قسم کا اختلاف نقصان دہ نہیں ہے. آگے اگلے صفحے پر پیج نمبر 31 زرکشی کا قول لے کر آئے ہیں. اعلم ان اللہ لم ينصب على جميع الاحکام الشرعیۃ ادلۃ قاطعہ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے سب احکام شریعت پر ادلہ قاطعہ قائم نہیں کی. ٹھیک ہے، سب کے سب احکام پر نہیں کی، کچھ احکام پر کی ہیں کہ قطعی دلیلیں. بل جعلها ظنیۃ، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظنی رکھا ہے، قصدا للتوسیع علی المکلفین، اور یہ باقاعدہ اللہ کا مقصود تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے بسی تھی معاذ اللہ، یا کوئی بھول ہو گئی یا کوئی چیز مس ہو گئی اللہ سے معاذ اللہ، بلکہ یہ باقاعدہ مقصود تھا شریعت کا، شریعت کو نازل کرنے والے کا، تاکہ مکلفین کے لیے ایک توسیع ہو جائے، ایک وسیع دائرہ ان کو دستیاب ہو جائے. لئلا ينحصروا فی مذہب واحد، تاکہ وہ سب کے سب ایک ہی مذہب میں قید نہ ہو جائیں. لقیام الدلیل القاطع، اس وجہ سے کہ جہاں دلیل قاطع ہوگی وہ تو پھر ایک ہی مذہب ہوگا نا، سب وہ تمام نہیں ہوگا. تو ایک دائرہ ہے جس میں سب کا ایک مذہب ہوگا، اور پھر ایک دائرہ ہے جس میں کئی سارے مذاہب رکھنے کی گنجائش سعہ ہوگی. اچھا یہ آگے اس سے اگلے پیرے میں پیج 31 ہی ابن تیمیہ کا ایک قول لے کر آئے ہیں. وَأَمَّا الْاخْتِلَافُ فی الاحکام فاکثر من ان ينضبط. رہ گیا اختلاف جو احکام میں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے وہ جو اصول یا جو موٹے موٹے عقائد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں، احکام کے اندر ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہے کہ کسی ضبط میں آئے. فاکثر من ان ينضبط ولو كان
کلما اختلف مسلمان فی شیء تہاجرا، اگر کہیں ایسا ہوتا کہ جب بھی دو مسلمانوں کا اختلاف ہو جائے دین کی کسی چیز میں تو وہ ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا کریں گے، ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیا کریں گے، اور ایک دوسرے سے وہ جو حق اور باطل کا ہوتا ہے نا کہ ویسی لڑائی ان کے آپس میں ہو جائے گی. لم يبق بین المسلمین عصمت ولا اخوہ، تو تب تو مسلمانوں میں آج کوئی عصمت اور اخوت باقی ہی نہ رہتی، کیونکہ اتنا اختلاف ہے. کسی دو اماموں میں وہ محبت مودت نہ ہوتی، کیونکہ شریعت کے مطلب حق اور باطل تو پھر وہ ہے نا کہ بندہ حق کا انکار کر رہا ہے، پھر ہوتا رہے امام، پھر جو مرضی ہو وہ حق کا انکار کر رہا ہے، اور حق وہی ہے جو مجھے سمجھ آئے. تو اگر کہیں ہوتا تو کہتے ہیں مسلمانوں میں کبھی جو ہے دو اماموں، دو مسلمانوں کے مابین محبت مودت باقی نہ رہتی. اس کے بعد جو ہے وہ امام مالک سے ایک بات لے کر آ رہے ہیں مؤلف، اور یہ بہت اہم ہے، اس کو شاید ہم تھوڑا سا واضح بھی کوشش کریں، کیونکہ امام مالک کے بعض مقولے ایسے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے ان کا، اور اس پر بہت بڑا جو ہے نا ایک اصول اہل سنت کا ایک مبحث جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ان کو نور دیا ہوا تھا، تو ایسے ہی مطلب بے ساختہ تھا ایک جملہ نکلتا ہے اور وہ مطلب پورا ایک وہ اصول بن جاتا ہے. اچھا، تو یہ جو آخری پیرا ہے پیج 31 کا، اس میں وہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ امام مالک سے بنی عباس، خلفائے بنی عباس کے 3 خلفاء جو ہیں وہ ایک چیز کا تقاضا کرتے ہیں. کون کون سے ہیں یہ؟ خلیفہ منصور، اس کا بیٹا مہدی، اور پھر جو ہے وہ ہارون رشید. یہ تینوں کے بارے میں الگ الگ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ شاید غلطی ہوئی ہے کہ کہیں پر ہارون رشید کا ذکر آ گیا، کہیں پر مہدی کا اور کہیں پر منصور کا، جبکہ صحیح تر بات یہ ہے کہ ان تینوں ہی خلفاء نے امام مالک سے یہ تقاضا کیا تھا اپنے اپنے دور میں. اچھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ پوری امت کا کلمہ جو ہے وہ ایک بات پر مجتمع کر دیں. آج ہمیں زیادہ وہی ہے نا یار اس اختلاف کا کچھ کرے، اتنا زیادہ اس اختلاف کا کچھ نہیں کرنا، اس کو ایک منہج دینا ہے. اس اختلاف رہے گا، اس اختلاف کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اور ایک منہج ہے. اس اختلاف کو ختم کرنا تو دین کے ایک بنیادی مقصد کو ختم کرنا ہے، وہ تو مطلب نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس اختلاف سے ہم امت کی جان چھڑوا دیتے ہیں، اور یہ جتنے فقہی مسائل ہیں اور فرعیات ہیں اس میں پوری امت کو ایک چیز پر سرکاری اقدام کے تحت جو ہے نا وہ اکٹھا کر دیتے ہیں، تو سرکار یہ کام کر دے گی. جیسے آج کل کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے نا وہ مونوپلائز کر لے اور ساری چیزوں میں نا خود فتوے دینے لگ جائے. تو اچھا، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مالک نے اس تقاضے کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اور کہہ رہے ہیں کہ کما یقول ابن کثیر من تمام علمہ واتصافہ بالانصاف، یہ بات جو ہے امام مالک کے تمام علم، یعنی امام مالک کے علم کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا. واتصافہ بالانصاف، اور امام مالک کے انصاف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو وهؤلاء الثلاثة هم الخلیفہ ابو جعفر المنصور وابنه المہدی وحفیدہ ہارون الرشید. اچھا، وکان مما قالہ للمنصور، اور جو بات امام مالک نے منصور سے کہی تھی، کما فی روایت ابن عساکر کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں. اچھا، یہاں ہم تھوڑا سا اس کو خاصا کھول کر بیان کریں گے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ بڑی فاؤنڈیشن ہے ایک. امام مالک نے فرمایا تھا لا تفعل هذا، ایسا مت کیجیے. خلیفہ سے کہا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، کیونکہ جو لوگ ہیں پہلے ہی دین کے مختلف اقوال ان تک پہنچ، یعنی میرے موطا کو تصنیف کرنے سے پہلے ہی ہر علاقے کے لوگوں تک جو ہے دین کے اقوال اور دین کے مسائل اور امور ان تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرِوَایَات، اور وہ پہلے ہی میری موطا لکھنے سے پہلے ہی وہ کچھ احادیث اور روایات سن چکے ہیں. وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ، اور ہر قوم نے
یعنی مسلمان اتنے خطے تھے اس وقت، آپ کو پتہ خلافت کہاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، ہر خطے کے لوگوں نے، ہر قوم نے ایسی کسی چیز کو اختیار کر لیا ہوا ہے جو دین کے حوالے سے ان تک پہنچ چکی ہوئی ہے. لیکن کون سی ہے؟ یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آج بھی جو کسی کو سنائی جو باتیں پہنچ گئی ہوئی ہیں ان کے نہیں کہہ رہے، مطلب وہ جو اول ادوار میں جو کنونشنز علمی بنے ہیں اور وہ مختلف ہیں، شام میں کچھ مختلف مسائل پر عمل ہو رہے ہیں، اور جو صحابہ، آپ کو صحابہ کی ایک بڑی تعداد شام میں گئی تو ان کی روایات زیادہ اہل شام میں چلی گئیں اور وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، کچھ صحابہ جو ہیں وہ عراق میں گئے تھے، کوفہ میں گئے تھے. اب انہوں نے جو وہاں پر ایک عمل چلا دیا ہوا ہے، صحابہ سے سیکھ کر لوگ دین پر عمل کرنا شروع ہو چکے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ، ہر قوم نے اس چیز کو آلریڈی اختیار کر لیا ہوا ہے جو ان پر اول ان تک دین کے حوالے سے پہنچی تھی. وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ، اور وہ اس پر عمل پیرا ہو چکے ہیں اور بطور دین اس کو اختیار کر چکے ہیں، بطور دین اس پر وہ چلنے لگے ہوئے ہیں. من اختلاف الناس وغیرہم، جو اس وقت کے جو اہل علم لوگوں کا جو اختلاف تھا وغیرہ، اب وہ اس طریقے سے اس کی صورت بن چکی ہے. وَإِنَّ رَدَّهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيد، اب ان کو ہٹا دینا اس بات سے جس کے وہ معتقد ہوئے ہیں بہت مشکل اور گراں ہیں. فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ، تو اب چھوڑ دو لوگوں کو اس حال پر جس پر وہ اب ہیں. وَمَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ مِّنْهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، اور اس چیز کو چھوڑ دو جو ہر ملک کے لوگوں نے جس چیز کو اپنے لیے اب اختیار کر لیا ہوا ہے. فقال، تب خلیفہ نے کہا، لعمری، اللہ کی قسم، لو طاوعنی علی ذلک لامرت به، اگر کہیں یہ میری بات مان لیتا تو میں اس کو دستور بنا دیتا. اچھا، یہ ابن عبد البر کی روایت میں تھوڑے سے الفاظ میں فرق بھی ہے، آگے اگلے صفحے پر جو آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہ قال، امام مالک نے کہا تھا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، قد رسخ فی قلوب اہل کل بلد، ہر ملک کے لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی چیز جو ہے نا اب راسخ ہو چکی ہوئی ہے، ما اعتقدوہ وعملوا بہ، جس کا وہ معتقد بھی ہوئے ہیں اور اس کے وہ عامل بھی بنے ہوئے ہیں. ورد العامۃ عن مثل هذا عسیر، اور عامت الناس کو اب اس سے ہٹانا ایک دشوار کام ہے. اچھا، اب جو ہے نا وہ یہ ہے، ہم یہاں سے جو ہم نے کہا تھا کہ فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، آج کل کے زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحابہ اور تابعین کے زمانے سے جو کنونشنز بن گئے ہیں نا، علمی، فقہی، تفسیر کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، عام نماز کسی جگہ پر ایک رائج ہو چکی ہے آئی صحابہ سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 7ویں 8ویں صدی میں کسی نے کوئی بدعتیں گھڑ دی ہیں، کچھ اور کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں. صحابہ کے دور میں جس علاقے کے اندر دین کا جو شیڈ اختیار ہو گیا ہوا ہے اس کو ہٹانا جو ہے نا ایک بالکل غیر ضروری کام ہے، اور در حقیقت یہ ایک امت کے اندر ایک ایسا نزاع ہے جس کا کوئی پھر حل نہیں. تو اب یہ جو علمی کنونشنز ہیں ان کو قبول کیا جائے گا، اس کی گنجائش مانی جائے گی، اور اس کے لیے سینے فراخ رکھے جائیں گے، دلوں کو کشادہ رکھا جائے گا. آپ جناب ایک علاقے کے اندر گئے اور ان کو کہا، اللہ کے بندو ڈرو، دیکھو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں. بھئی اگر تو انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے جو صحابہ کے، تابعین کے صدیوں بعد، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نکالیے کتابیں، قرآن مجید کے آیات سنائیے، ان کو حدیثیں سنائیے، اور اس میں ان کی نمازیں بھی ٹھیک کروائیے، ان کے روزے بھی ٹھیک کروائیے، ان کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک کروائیے. لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اول دور سے آ رہی ہیں، وہاں بھائی خدا کے واسطے آپ لوگوں کو حدیثیں نکال کر پورے علاقے کی نمازوں کو غلط قرار دینا، ان کے روزوں کو غلط قرار دینا، ان کے باقی جو ہے خدا کو پانے کی جتنی ان کی سرگرمی ہے اس کو باطل اور بیکار، بے سود قرار دینا، حتیٰ کہ کسی وقت اس کو کہنا کہ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، میں تم کو حدیث سنا رہا ہوں. او بھائی یہ وہ دائرہ ہی نہیں ہے جس میں آپ حدیث سنا کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ جھنجھوڑیں گے اور ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالیں گے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ ہر جگہ پر چل رہا ہے.
اب یہ جو نماز ہے، اب دیکھیں یہ نماز روزے کے وہ مسائل، کوفہ والے وہ نماز پڑھتے ہیں جو کوفہ آنے والے صحابہ نے پڑھی، شام والے وہ نماز پڑھتے ہیں جو شام والے آنے والے صحابہ نے پڑھ کر ان کو دکھائی، مصر والے وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصر والوں نے پڑھ کر ان کو دکھائی، اور ان میں تھوڑا تھوڑا کوئی فرق ہے، بنیادی طور پر نہ رکوع کا فرق ہے، نہ قیام کا، نہ تشہد کا، نہ 2 سجدوں کی بجائے کوئی 3 سجدے کرتا ہے اور نہ کوئی 1 سجدہ کرتا ہے۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے مسائل میں، اس میں وہ چیزیں جو صحابہ اور تابعین کے طور سے جو چیزیں چلی آ رہی تھیں، خدا کے واسطے ان کو مت چھیڑو، ان کو جو ہے نا حق اور باطل کا عنوان جو ہے وہ مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت اہم ہے، اور یہ امت میں انتشار پیدا کرنا اور افراتفری پیدا کرنا، اور پھر خاص طور پر کب، جب اسلامی عقیدے کی، اسلامی تہذیب کی چولیں ہل رہی ہیں، اس وقت آپ ان چیزوں کو ٹھیک کروا رہے ہیں جو تابعین کے دور میں بھی قبول تھیں، ماشاءاللہ، جو تابعین کے دور میں بھی لوگ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے تھے نا چیزوں میں، ان کی آج انشاءاللہ اصلاح کرنی ہے ان صاحب نے۔ اس دور میں جب آپ کے دین کا ویسے کچھ چھوڑا ہی نہیں ان ظالموں نے، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، اس کی فکر بھی نہیں کرنی ہے، اور ان چیزوں کی فکر کرنی ہے جو تابعین اور تبع تابعین کے مابین بھی ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیٹ ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا بھی ایک قول لے کر آتے ہیں، یہ پیج نمبر 32 پہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ما یسرنی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفوا، مجھے ہرگز اس بات کی خوشی نہ ہوتی اگر کہیں یہ ہوتا کہ اللہ کے اصحاب رسول اللہ نے کوئی اختلاف نہیں کیا، لأنہم اذا اجتمعوا علی قول، کیونکہ اگر وہ سبھی ایک قول پر مجتمع ہوں، فخالفہم رجل، اور ایک آدمی پھر اس کے خلاف چل پڑے، کان ضالا، تو وہ تو پھر گمراہ ہوتا صاف۔ وَإِذَا اخْتَلَفُوا، اب جب کہ انہوں نے اختلاف کر لیا ہوا ہے کسی چیز میں، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا وَرَجُلٌ بِقَوْلِ هَذَا، تو کوئی آدمی اس صحابی کے قول کو اختیار کر لے گا، تو کوئی آدمی اس صحابی کے قول کو اختیار کر لے گا، کوئی اہل کوفہ کے صحابہ کو، کوئی اہل شام کے صحابہ کو۔ کان فی الامر سعۃ، تو اس سے معاملے کے اندر گنجائش نکل آئی، یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔